کامریڈ حسن کمال پاکستان اسٹیٹ یا لیکچر کار ہیں اسلام آباد قائد اعظم اسلام آباد یونیورسٹی میں ان سے گڈو گڈ پان کلونیلزم اور کیپٹلزم خلاف بھی جے سیاسی تحریکوں رہی ہیں انہوں میں بھی کافی کردار ان متحرک کردار رہا ہوا کامریڈ کے گزارش ہے دوپہر کار کرنا. شکریہ کامریڈ. آواز میری آ رہی ہے سر؟ جب مجھے بخشر صاحب نے انوائٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس بولنے کے لیے 1 گھنٹہ ہوگا، لیکن میں آپ کی شکلیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے 15-20 منٹ میں بات مکمل کر لینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں. مجھے جتنا باقیوں کو ٹائم دیا اتنا ہی مجھے ٹائم ملے گا. اچھا، میرا جو مقصد ہے، میں بنیادی طور پہ بات شروع کروں گا، ایک آپ کو قصہ سناؤں گا، اور جو بات کا اختتام میں کروں گا وہ میں آپ کو کچھ شعر پڑھ کے سناؤں گا جو ایک طرح سے مرتے دریا کا ماتم ہے. تو اس کے بیچ میں جتنا ٹائم مجھے ملا اس میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے کچھ نکات رکھوں گا کہ دریا ہے کیا، کس کا ہے، یہ مر کیوں رہا ہے، اور اس سے ہماری سیاست کا کیا تعلق ہے. اور جو جواب ہیں سارے کے سارے ان سوالوں کے، وہ میرے خیال میں اس قصے اور آخر کے اشعار میں ہوں گے. تو میری باتیں اگر آپ کو بورنگ لگ رہی ہوں تو آپ فون چھوڑ پہ لگ جائیں، کچھ اور کر لیں. تو قصہ میں تھوڑا مختصر کر کے سناؤں گا. یہ یہاں کی ہی مقامی تہذیب جو ہے، پرانی آدیواسی کہہ لیں، انڈیجنس کہہ لیں، اس کا قصہ ہے پنچا تنترا. تو قصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ انسان بیزار دنیا سے دور ندی اور پہاڑ کے دامن میں اکیلے رہتے ہیں. تو وہ بستی سے دور تھے، کچھ لکڑیاں شکڑیاں اٹھا کے اپنا بندوبست کرتے. تو ایک دفعہ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک چوہیا پڑی ہوئی تھی جو زخمی تھی. تو بزرگ نے اس کو اٹھایا، گھر لے آئے، کھانا شانا دیا، مرہم پٹی کی. صبح دیکھا تو وہ ایک لڑکی بن چکی تھی. اب اس نے بزرگ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، میرا بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح پال لیتا ہوں. اس نے پالا. جب وہ بڑی ہو گئی تو گاؤں سے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کی آپ شادی کر دیں. تو بزرگ، آپ کو میں نے بتایا انسان بیزار تھے، اس قسم کی باتوں پہ ان کا یقین نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ جہاں سے مجھے یہ ملی تھی میری بیٹی، اس کو وہاں پہ جا کے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا کیا جائے. اگر شادی ہی کرنی ہے تو ندی سے جا کے پوچھتے ہیں. تو ندی کے پاس گئے، ندی سے پوچھا کہ یار میں نے میری یہ بیٹی ہے، یہاں سے مجھے ملی تھی، تو ندی سے درخواست کی کہ آپ شادی کر لیں اس سے. تو ندی نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو سماج سے، انسانوں سے بچانا ہے اپنی بچی کو، تو اس کی جو شکتی ہے وہ مجھ سے زیادہ دریا میں ہے، کیونکہ میری طرح کی کئی 100 ندیاں دریا میں گھس جاتی ہیں، اور تو آپ دریا کے پاس چلے جائیں. بزرگ گئے دریا کے پاس، دریا سے بات کی، اس سے پوچھا میری بیٹی ہے، اس سے تم شادی کر لو، اپنی حفاظت میں، امن امان میں رکھ لو. تو دریا نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں تو بہتا بہتا، کٹتا کاٹتا سمندر میں گر جاتا ہوں، سمندر کی شکتی میرے سے زیادہ ہے. تو اسی طرح بزرگ سمندر کے پاس گئے، اس سے سوال کیا تو سمندر نے کہا کہ بھائی آپ نے کبھی جب طوفان آیا ہو تو میری کیفیت دیکھی ہو تو آپ مجھے طاقتور کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہوا ہے جو میرا تہس نہس کر دیتی ہے، حشر کر کے رکھ دیتی ہے. ہوا کے پاس گئے تو ہوا نے کہا کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اصل میں اگر آپ میری بات دیکھیں تو یہ تو پہاڑ ہیں جو مجھے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بزرگ واپس گئے پہاڑ اپنے گھر کے پاس. پہاڑ سے کہا میں ندی کے پاس گیا، دریا کے پاس گیا، سمندر کے پاس گیا، ہوا کے پاس آیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں. تو پہاڑ کہتے ہیں چلیں صحیح ہے بزرگ، اب لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ میرا مسئلہ حل کر دیں تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں گا. اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے جیسے کہ میری جڑیں کھوکھلی ہو گئی، تو کچھ اس کا اگر آپ میرا علاج کر دیں۔ تو بزرگ نے کہا چلے میں جا کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے پہاڑ کی جڑوں میں جا کے دیکھا تو وہاں چھوٹے چھوٹے چوہے تھے جو کتر رہے تھے اور پہاڑ کو کمزور کر رہے تھے۔ بزرگ گھر گئے تو دیکھا بیٹی جو ہے وہ چوہیا بنی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور اس کو وہاں جا کے رکھ دیا۔ تو یہ یہاں کی ایک مقامی کہانی ہے، پرانی کہانی ہے، اور اس کے مختلف قسم کے آپ اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کے ایک تو جو اس میں سب سے بڑی ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ دریا ہے کیا۔ تو دریا جو ہے وہ صرف پانی کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، اس کا پورا ایک نظام ہے۔ اگر یہ میں کہانی تفصیل سے چلاتا تو اس میں بادل بھی آتے ہیں، اس میں سورج بھی آتا ہے، اس میں چاند بھی آتا، بارش بھی آتی۔ تو یعنی یہ سب نظام جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری شکتی کی بات ہے، اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا، میں آپ کے لیے مطلب آپ خود اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیں۔ اور تیسری کہ جو قدرت کا جو نظام ہے وہ بہتر تبھی چل سکتا ہے جب وہ اپنی اصل شکل میں واپس چلا جائے۔ تو دریا جو ہے، جو میرا آج کا موضوع ہے دریا کی موت، دریا کی موت سے جو مراد ہے وہ یہ کہ یہ قدرت کا جو سارا نظام ہے یہ دھرم بھرم ہو گیا ہے، اور جو چیزوں کی جو اصل شکل ہے، ان کی جو حقیقت ہے، جو حق بات ہے، وہ ہم بھول گئے ہیں شاید، یا اس پہ ہماری نظر نہیں رہی، اور ہمیں واپس لوٹنے کی طرف جانا چاہیے۔ اب لوٹنے سے جو بھی آپ مراد لیں، لیکن میرے خیال میں اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا ایک بنیادی پہلو ضروری ہے۔ اچھا، دریا کی موت کا میں نے ذکر کیا ہے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن دریا کی موت کو اکثر دریا خشک ہو جانا جو کہ صدیوں سے ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ سندھ دھرتی میں دیکھیں تو گھگڑ آکرو جو کہ جس کو سرسوتی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دریا تھا، وہ سوکھ گیا۔ اسی طرح دریا کی آلودگی کو بھی اس کی موت قرار دیا جاتا ہے۔ ماڈرن سائنس میں ہیلتھ آف دا ریور کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، جس سے یہی مراد ہے کہ اس میں جو فلورا فونا ہے، اس میں جو پکھی، مچھی، گھاس، سب جو اس کا سلسلہ ہے اس کی صحت کیسی ہے۔ تو دریا کی موت کو ہم اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا جس پہ میں نے اپنا تھیسس بھی لکھا ہے، اس پہ جو نظر ہے وہ ہے نوآبادیاتی دور میں جو یہاں کے دریاؤں پہ انگریزوں نے انجینئرنگ کے ذریعے قبضہ کیا اور ان کو دھرم بھرم کیا، اور پھر اس کے بعد از نوآبادیاتی دور میں پاکستان کی ریاست نے، اور خاص طور پہ فوجی حکمرانوں کے دور میں اس کے ساتھ جو حشر نشر مزید کیا۔ تو اس کی کہانی جو ہے وہ میں سندھ میں بیٹھا ہوں، میں نے خود یہاں سے سیکھی ہے، آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے، لیکن میں اس میں جو پہلی بات یہ کروں گا کہ دریا کی جو موت کا جو ذکر ہے اس کا حشر تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ خود المنظر سے نیچے جا کے دیکھیں تو دریا تو بہتا نہیں ہے، گندا نالا بنا رہی ہے۔ اس سے نیچے ڈیلٹا میں جائیں تو جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جس تیزی سے ساحلی پٹی پہ پانی آگے آ رہا ہے، کیونکہ دریا کا پانی اس کو پیچھے دھکیلتا تھا، اور اس کی مٹی جو پہاڑوں سے وہ لے کر آتا ہے اس کو جب وہ ساحل پہ ڈالتا تھا تو اس سے ہر سال زمین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب پانی بھی نہیں جا رہا، مٹی بھی نہیں جا رہی، اور سمندر کا پانی اوپر چڑھ رہا ہے، تو ہر سال اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو 4-5 سالوں میں جیسے دلی یا لندن جیسے بڑا شہر جو ہے اس کا ٹوٹل علاقہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ تباہی ہے، دوسرا یہ کہ 100 کلومیٹر اندر تک پانی جو ہے سمندر کا زیر زمین وہ آ چکا ہے۔ یہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، تو پانی بڑی تیزی سے کھارا بھی ہو رہا ہے، اور اس سے جو نقصانات ہیں، ڈیلٹا کی تباہی ہے سندھ میں، اس سے آپ لوگ تو واقف ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ آبپاشی کا نظام، اور پھر سندھ طاس جو معاہدہ ہے اس میں جو دریاؤں کی بندر بانٹ ہوئی، تقسیم ہوئی ہے، اس سے جڑا ہوا۔
تو دریا کی موت کی جو کہانی ہے وہ کوئی پرانے وقتوں کی کہانی نہیں، وہ نئے دور کی 150 سال پرانی کہانی ہے، جب برٹش انجینئرنگ نے انڈیا میں سول انجینئرنگ کے ذریعے نہریں، براج اور پھر بعد میں بڑے ڈیم، تربیلا منگلہ، اس طرح کے بڑے ڈیم بنانا شروع کیے. اور ان سے کوشش یہ کی کہ دریاؤں کا رخ دو طرح سے موڑا جائے. ایک تو جی دریاؤں کا رخ جو ہے سندھو کا پانی مشرق کے دریاؤں میں جو کہ انڈیا کے حصے میں آ گئے، جو انہوں نے اس کو مزید دوسری طرف ان کا رخ کر دیا، تو ریور لنک کنال کے ذریعے آپ کے دریاؤں کا پانی دوسرے دریاؤں تک دیا گیا. اور دوسرا یہ کہ آبپاشی جو نہری نظام ہے اس میں ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرینیل یا سد بہار نہریں. بہار تو ان میں نہیں ہے خیر، لیکن جو نہریں سارا سال رواں رہتی ہیں، تو وہ آپ نے پانی کا ایسا نظام کیا کہ سیلابی پانی دریا کے اتار چڑھاؤ کے بجائے ایک کنسسٹنٹ پانی کا فلو ملے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے عالمی منڈی کے لیے را مٹیریل اگانا. تو اگر ہم یہاں کی تاریخ کو دیکھیں تو زمین کی تقسیم، جس پہ کافی لوگوں نے بات کی، جو بہت ایک اہم نقطہ ہے، اور اگر آپ وسیع پیمانے پہ سوچیں، لمبے عرصے کا سوچیں، تو یہاں کی زمین کی تقسیم کی بڑی شروعات دریا کے پانی کی تقسیم سے ہی شروع کی. تو یہ نقطہ جو ہے وہ اہم ہے. اور دوسرا اس سے جڑا ہوا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں، جیسے آج کچھ دوستوں نے بات کی کہ مارکسزم ہے، تاریخ پہ زور ہے، یعنی کہ ہم بجائے اس کے کہ مارکس کو کوئی فارمولا سمجھ کے کوئی پروفٹ پیغمبر سمجھ کے اس کے طریقے کو سمجھیں اور اپنے معروضی حالات کے مطابق تجزیہ کریں. لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑھانا چاہوں گا اس بات کو، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف یورپی تاریخ کی ایک کہانی یہاں بھی لکھیں، بلکہ یہاں کے خطے میں جو ہوا وہ دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں، دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کرنے میں بڑا سینٹرل، ایک بڑا کلیدی کردار اس نے کیا ہے. آپ اگر یہ اس بات پہ غور دیں کہ یورپ کے دریا جو ہیں ان کو آبپاشی نظام کے لیے اس طرح سے توڑا مڑوڑا نہیں گیا، ان کے جغرافیے میں اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہوا تو یہ کالونیز میں ہوا. اس میں ہندوستان ہے، مصر کی مثال لیں، اور اس کے علاوہ آپ مزید دیکھیں تو آسٹریلیا جو کہ کالونی تھی، اور امریکہ کے جو ویسٹرن امریکہ کے علاقے ہیں ان میں. تو یہ جو علاقے تھے کالونی، یہ ایکسپیریمنٹ گراؤنڈز تھی ماڈرن سول انجینئرنگ. اور اس کے نتیجے میں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو تجزیے کا طریقہ ہے، اور وہ درست بھی ہے کافی حد تک، کہ ہم سمجھیں کہ ریاست کہاں سے آئی، سرمایہ دارانہ نظام کہاں سے آیا، اس سے ہماری سیاست پہ کیا فرق پڑا. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو الٹی پلٹی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں سے شروع کریں، کہانی نئے سرے سے لکھیں. سوچیں کہ بھئی دریاؤں کا رخ موڑنے سے، ان کو تباہ کرنے سے، ان کی موت سے جو دنیا کا نظام مرتب ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا تجزیہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے سوچ سکتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ اوروں کی تاریخ کو ہم یہاں پہ لاگو کریں، یہاں کی تاریخ کے ہم نکالیں دنیا کی تاریخ. کیونکہ مارکس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے. کسی علاقے کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس نے عالمی تاریخ کے اوپر بات کی تھی، اور ہمارے نزدیک بھی اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صفر سے شروع کریں. کافی زیادہ ساتھیوں نے، دوستوں نے، مفکروں نے بہت اچھا کام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہاں کی تاریخ سے باہر کے کانسیپٹس کو نہیں بنانا، بلکہ ادھر سے بھی کچھ نکالنا ہے. تو دریا کی موت شاید ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم توجہ دے سکیں. اور اسی سے بات جڑی ہوئی ہے کہ دریا ہے کس کا. میں سندھ میں بیٹھا ہوں، میں پنجاب سے میں یہ بات کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ باتیں کی تھی تو دوست میرے ناراض ہو گئے تھے. مطلب یہ اس میں تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ دریا پہ قبضے کا سب سے بڑا نقصان سندھ کو. مطلب یہ تو بالکل تاریخ نہ بھی پڑھی ہو تو یہ تو سمپل سی بات ہے. بھائی اوپر پانی آپ لیتے جائیں گے، سائڈ پہ کرتے جائیں گے، نیچے کم ہو جائے گا. اوپر پانی گند کرتے رہیں گے، نیچے زیادہ ہوتا جائے گا، گند زیادہ ہوتا جائے گا. اور یہی دو شکلیں ہمیں نظر آتی جا رہی ہیں سندھ میں. پانی کم بھی ہو رہا ہے، اور جو جسے کہتے ہیں نا ایگریکلچرل ویسٹ. دریائے سندھ دنیا کا سب سے بڑا پولوٹڈ دریا بھی ہے.
یعنی کہ جتنا گند دریا سے سمندر میں جاتا ہے وہ پوری دنیا میں اول نمبر پہ. آپ اس پہ سوچیں ذرا کہ پانی جاتا ہی نہیں ہے, پھر بھی ہم نے یہ کر لیا پانی بھی نہیں جا رہا. جب جاتا ہے تو وہ سب گند جو ہے وہ دریا میں ڈالتا ہے. اور پھر گند کے 2 اور رستے انہوں نے کھولے ہیں, LBOD RBOD جو ساتھی جانتے ہیں, اس سے جو تباہی ہو رہی ہے. تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, قسم کا یہ مسئلہ سب سے زیادہ گمبھیر ہے. اور اس پہ جو میں نے سیکھا ہے ساتھیوں سے بات کر کے, پلیجو صاحب نے اس کی تاریخ پہ کافی لکھا ہے اور بھی ساتھیوں نے, تو انہی سے ہم نے سیکھا ہے. لیکن میں یہ ایک بات رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے اور آپ لوگ بتائیں مجھے. میرے نزدیک چونکہ ہمیں دریا کی موت کا وہ فہم تب ہوا جب اس کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے. بیماری کا تب پتہ چلا جب بیمار کھانس رہا ہے, چھینک رہا ہے, یا اس کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہے, نظام تو چلا 150 سال پہلے, لیکن اس کی جو رنگت ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے اس شدت کے ساتھ, یہ پچھلی 2-3 دہائیوں کی بات ہے. سائنٹیفک ریسرچ بھی اس پہ زیادہ فوکس اسی دور میں ہوا. تو اس سے پہلے جو سیاست ہے میرے نزدیک وہ زیادہ تر پانی کی تقسیم کی ہی سیاست ہے. یعنی دریا کی جو حیثیت ہے وہ بس یہ ہے کہ دریا انگریزوں کی منطق کے مطابق صرف اور صرف پیداوار کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا, تو زمینوں پہ آپ لگائیں. اور اسی منطق میں مختلف طبقات, پہلے شاید زمیندار طبقہ اور اس کے بعد دوسرے طبقات کے بھی انٹرسٹ بن گئے ہیں. نارمل سی بات ہے. اب آپ کسی بھی کسان کو کہیں گے یار نہری نظام کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے, آپ ٹیوب ویل لگا لیں. اب آپ میں سے کچھ خود بھی جانتے ہو کہ نہری پانی تو بہت قیمتی ہے, کوئی چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر ہے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ پانی کی تقسیم تک تھوڑا محدود رہ گیا. اور اس سے جو ہے ہم دریاؤں سے جو لگاؤ ہے, جو ہماری تہذیب میں بار بار ہم انڈس ویلی کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن یہ روزمرہ کا کام ہے. آپ دریاؤں پہ جائیں, جو ماہی گیر ملاح بیٹھے ہیں ان کی تو روزمرہ کی زندگی ہے. تو یہ چیزیں ہم سے بہت دور نہیں ہیں, یہ کوئی بہت ماضی کی چیزیں نہیں ہیں, یہ ابھی زندہ ہیں لیکن بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو سوال یہی ہے کہ ہماری سیاست کیا ہے اور اس میں ان چیزوں کا کس طرح سے ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں. اور ایک جو کہانی میں ایک جو چیز آپ کو میں نشاندہی کروانا چاہوں گا کہ اس میں مریض بیمار کا اس کی مرہم پٹی کرنا, اس کا خیال رکھنا, کیئر کرنا, یہ چیزیں بڑی اس میں اہم ہیں. تو ہماری سیاست میں اس کا کیا پہلو ہو سکتا ہے, جس کو باہر کے لوگ اگر کہتے ہیں تو وہ کیئر پالیٹکس کہتے ہیں. ہم اس کو کس طرح سے سوچ سکتے ہیں, دریا سے, آپس میں ایک دوسرے سے, انسانوں سے, جانوروں سے, تمام مخلوقات سے, ان سے کیا جڑت ہے ہماری. اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ماتم کا ہے. میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا. ماتم جو ہے وہ بھی ہماری روایت کا ایک حصہ ہے. مرگ موت پہ انسانوں نے جب نظام آگے چلانا ہے تو کسی حد تک ماتم کرنا, کسی حد تک مجبوری بھی ہو جاتا ہے, ضروری بھی ہو جاتا ہے. اور اب جو چیزیں جو ہے عالمی نظام, سرمایہ داری, کلونیل نظام کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے, اب ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ بڑی تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں. تو شاید ہمیں تھوڑا ٹھہر کے تھوڑا دریا کی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس پہ میں آپ کو ایک سرائیکی شاعر ہے اشو لال, ان کی ایک نظم ہے کتھا راوی پہ ہے. میرے آبائی علاقے کا دریا ہے, اس کے کچھ حصے ہیں چھوٹے سے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس پہ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. تو اشو کہتا ہے, ندی مردی ہے تا سن مترا, اکھی مردی ہم دل مردے ہے, سوہ مردی ہے وسو اپنے دی, نیلے پانیاں دی ہل مردی ہے, جوڑا ہنسا دا کلا نہیں مردا, پورے دریا دی کھل مردی ہے. جوڑا ہنسا دا کلا نہیں مردا, پورے دریا دی کھل مردی ہے, کنا مویاں تے اعتبار کروں موئے دریا دا. بس مہربانی کامریڈ تمام سٹھی گال کئی. تو دریا صرف پانی جو نالو نہ ہے اور ایک پورو نظام ہے. دو باتیں بھیجی ہیں مجھے, ایک میں پڑھ دیتا ہوں.
दरिया सिंध का ऑक्सीजन है, मगर पाकिस्तान बनने के बाद सिंध को तबाह करने के लिए बारहा कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आप सियासी वर्कर हैं, मार्क्सिस्ट हैं और पंजाब से हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब का लेफ्ट इस तरह का किरदार अदा नहीं कर सका जिस तरह उसे करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और आप सब सुन चुके हैं। मैं जी सियासी वर्कर तो हूँ, मैं मार्क्सिस्ट नहीं कहता अपने आप को। पंजाब के मार्क्सिस्ट से मैं थोड़ा सा कन्नी कतरा के निकल जाता हूँ। मैं जब आया था तो मैं एक गुलाबी कुर्ता भी लाया था, तो मैंने लतीफ़ा सोचा था कि इतना ही रंग है लाल मेरे में कि गुलाबी निकलता है, लाल पक्का नहीं पकड़ सका मुझे। तो ये सवाल आप यकीनन पंजाब के मार्क्सिस्ट से पूछें, अगर दिल की भड़ास निकालनी है, मैं बैठा हूँ, पंजाबी हूँ, निकालें भड़ास। लेकिन सवाल तो बनता है, हम सिंध में बैठे हैं, सवाल तो ये बनता है कि सिंध के लेफ्टिस्ट ने दरिया के लिए क्या किया। अब ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि भाई सिंध को सारे के सारे सिंध को तबाह कर दिया। सिंध में काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे बहुत पानी है, खुशहाली है। अब वो ज़मींदारों के पास है, मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स या लेफ्ट की पॉलिटिक्स में हम उसको समझते हैं तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भड़ास निकालने के लिए मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप आएँ, ये मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ ये होता है मेरे साथ, मुझे इसकी काफ़ी ट्रेनिंग हो गई है। दूसरा जी, सिंधु के हवाले से इन्होंने पूछा है कि किताब का हवाला देखिए कि तिब्बत से निकलता है तो तिब्बत के नीचे डैम बन रहा है, तो इस बारे में क्या है। पाकिस्तान ने अभी हाइड्रो पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है। हाइड्रो पावर के उसके लिए वो जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंध का इतराज़ ज़्यादा ये है कि पानी डैम बड़ा बनेगा तो पानी दोबारा से कनालों के ज़रिए, ये पुराना आर्ग्यूमेंट है। अभी जो वो डैम्स बना रहे हैं उनको वो कहते हैं रन ऑफ द रिवर डैम। रन ऑफ द रिवर डैम का मतलब होता है कि थोड़ा सा पानी जाएगा फिर वापस दरिया में आ जाएगा। उसका नुकसान बहुत है, लेकिन वो एक और चीज़ है जिस पे हम मतलब हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, ये सारे इदारे और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए नंबर 1 चीज़ जो वो टोटका देते हैं वो हाइड्रो पावर। और पाकिस्तान ने ये डेकेड्स ऑफ डैम डिक्लेयर कर दिया हुआ है। आपको पता है कि 10 बड़े डैम्स जो हैं, लार्ज डैम, उनमें से 2-3 मेगा डैम्स बन रहे हैं। और ये अभी जो तबाही है वो बात की तो आप बात ही छोड़ दें, और जो वापदा का प्लान है वो तिब्बत तक तो नहीं पहुंच सकते, इंडिया भूटान वो आता है, लेकिन स्कर्दू में एक छोटा डैम है। उनका प्लान ये है कि स्कर्दू से लेके तरबेला तक एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा बड़ा डैम बनाए। इस तरह से उसको वो कहते हैं इंडस कैस्केड प्रोजेक्ट। कैस्केड से मुराद है आबशार, यानी आप ये समझें कि एक डैम का रिजर्वोयर जो है वो ख़त्म होगा, पानी गिरेगा अगले डैम के रिजर्वोयर में। तो ये जो प्लानिंग है ना वापडा की, वो बहुत तबाहकुन प्लानिंग है। और इस पर मैं तफसील में अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो यहाँ की रियासत का ढांचा है उसमें वापडा की जो अहमियत है, और फिर उससे ज़ाहिर बात है फ़ौज जुड़ी हुई है, FW के ठेके हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी बहुत अहम हैं, इन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हम लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं कि ये हाइड्रो पावर की असल कॉस्ट क्या है। एक साहब है हसन अब्बास, शायद अखबार में लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं दयामीर भाषा की जो कॉस्ट बताई जाती है वो है $14 बिलियन, और वो अंदाज़ा करते हैं कि इसमें डैम्स की जो कॉस्ट बढ़ती जाती है वक्त के साथ, फिर उसके बाद जो आपने कर्जा उतारना है उसकी कॉस्ट, फिर उसके बाद जो सीमेंट स्टील की कंस्ट्रक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इस तरह की कॉस्ट डाल के वो कहते हैं कि ये एक महदूद उसके अंदाजे के मुताबिक, महदूद अंदाजे के मुताबिक ये 70 बिलियन का पड़ेगा। तो ये एक डैम की कहानी है। तो ये सोचने की बात है कि इसमें, और मैंने तो जो कहानी शुरू में सुनाई थी उसका जवाब यही था कि दरिया जो है वो पहाड़ से जुड़ा हो। आप सिंध की सियासत नहीं कर सकते, आपको पहाड़ों की भी सियासत करनी पड़ेगी। तो ये अगर इस पर थोड़ा सा सोचें। महिरबानी कॉमरेड्स, इनसां गॾु ॿिए सेशन जो इख़्तिताम कयूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल लाइ अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जो सदर कॉमरेड बख्शा खे गुज़ारिश कंदुसि तूं अचे पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल। कॉमरेड बख्शा।